آپ سب اور میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دنیا کے جس جس کونے میں بستے ہیں، اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے اور آپ سب کو السلام علیکم۔ اور جناب ایک خاص تو اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلائیں اور اللہ پاک ہمارے درمیان امن و سلامتی قائم رکھیں، آمین ثم آمین۔ جناب آج بات کروں گی فرقہ پرستی پر۔ پہلے بھی میں ایک پریویس اپنی ویڈیوز پر بنا چکی ہوں، لیکن میں روز جب سوشل میڈیا آن کرتی ہوں کہیں نہ کہیں فرقہ پرستی پر کوئی نہ کوئی بحث و تکرار ہو رہی ہوتی ہے، اور میں مفتی حضرات کو معذرت کے ساتھ ایسا لڑتے جھگڑتے دیکھتی ہوں۔ یقین کریں آپس میں ایسا گتھم گتھا ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، ایسا لگتا ہے کہ گریبان چاک کرنے کی دیر ہے، گالم گلوچ کرتے ہیں اور نفرت اگلتے ہیں، زہر اگلتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ لیکن وہاں ہمارے بہت اچھے مفتی حضرات ہیں جو میٹھا بولتے ہیں، نرم بولتے ہیں، جیسے ہمارے مفتی ہیں، مفتی مولانا طارق جمیل صاحب اور مفتی مسعود صاحب۔ یہ جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ باتوں کو آگے کنوے کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اسکالر، اسلامک اسکالر ہیں مرزا علی، جنہیں میں سن رہی ہوں آج کل، اور یقین کریں میں کسی کی یہاں کسی کی بھی فیور نہیں کروں گی، میں صرف اپنی بات رکھنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں بچپن سے جو ہے نا وہ ہماری گروتھ اس طرح ہوئی کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں کبھی فرقہ پرستی پہ نہیں پڑھنے دیا۔ بس انہوں نے ذہن میں ایک بات بٹھائی کہ ہمارا پکا ایمان ہے اللہ پر اور رسول پر، ہمیں دینوں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اچھا انسان بننا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، نماز کی پابندی کرنی ہے، غرض کے سب اچھی باتیں بتائیں کہ کس طرح گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، نیکیاں کرنی ہے، اچھائیاں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم وہ بچے ہیں نا، یہ دیکھیں کہ جہاں گروتھ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جہاں پہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ہمیں بول رہے ہوتے ہیں کہ بچپن سے ہی دیکھیں لڑکیوں کو بولتے ہیں کہ نا یہ کام سیکھ لو، شادی ہو جائے گی تو ان لاس کیا بولیں گے، ماں باپ نے کچھ سکھایا ہی نہیں۔ دیکھیں آج کل ایسے ماں باپ کہاں ملتے ہیں، یہ ہمارے وہی پرانے بیچارے ماں باپ تھے جو اب میجورٹیز دنیا میں نہیں ہیں، جیسے میرے پیرنٹس نہیں ہیں۔ اللہ پاک تمام جن کے پیرنٹس نہیں ہیں ان کی بخشش فرمائے اور جن کے ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو وہ جو پرورش تھی نا وہ بہت اعلیٰ ہوتی تھی۔ اسی طرح جو ہے نا مجھے بچپن سے فرقوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا بڑے ہوئے لوگوں سے سننا شروع کیا، اچھا فرقے بھی ہوتے ہیں اور اس طرح اور لوگ اتنے جو ہے نا اس پر اسٹرانگ ہوتے ہیں اپنے فرقوں پر، ایک فرقہ دوسرے کو برا بول رہا ہے، دوسرا تیسرے کو بول رہا ہے، ایک بولتا ہے وہ جہنمی ہے، ایک بولتا ہے ہم جنتی ہیں، یہ سب چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ میں صرف ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ جنت اور دوزخ کا حصول جس کا فیصلہ جو ہے نا وہ میرے رب کا ہے، اللہ پاک کا ہے، صرف انہی کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے کس کو جنت میں ڈالنا ہے، کس کو دوزخ میں ڈالنا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں نبی بھیجے، اور نبی اور رسولوں نے کیا کیا تھا، ہر تبلیغ اسلام کی تھی نا، انہوں نے لوگوں کو جو ہے نا دین کے راستے پہ لانے کی کوششیں کی۔ کسی نبی رسول نے یہ نہیں کہا کہ وہابی بن جاؤ یا سنی بن جاؤ یا شیعہ بن جاؤ یا دیوبند بننا ہے یا یہ کرنا ہے یا یہ فرقہ ہم نے بنانا ہے، نہیں، کبھی نہیں ہوا تھا۔ پھر ہم آج کیوں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں؟ 73 فرقوں کی بات ہوئی تھی، تو 73 فرقوں میں جو ہے نا ہمارے نبی ہمیں اپنی امت کو جانتے تھے، ہمارے اللہ پاک ہمیں جانتے ہیں اپنے انسانوں کو کہ یہ وہ انسان ہیں، میرے بندے ہیں، کہ یہ پڑ جائیں گے تفریق میں، یہ نفرتیں کریں گے، یہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کریں گے، یہ ایک دوسرے سے نفرتیں کریں گے، یہ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ تو دیکھیے آج ہم گروہوں میں بٹ گئے۔ اب وہ جنت کہتے ہیں نا کہ پھر جنت جو 73 میں سے ایک اگر جنت میں جانا ہے تو مجھے لگتا ہے پھر جنت میں وہ جائے گا جو فرقوں میں نہیں بٹا، جس نے قرآن سنت کو پکڑے رکھا اور اپنی زندگی گزاری، نیک اعمال کی، اللہ کی عبادت کی، نبی پر ایمان لائے، پھر مجھے لگتا ہے کہ وہ فرقہ جنتی ہوگا۔ خیر اینی ویز وہی بات ہے کہ جنت کا فیصلہ اللہ پر ہے کہ کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے دوزخ میں۔ میں سوچتی ہوں کہ نان مسلم جو کسی عقیدے کے کسی فرقے کے نہیں ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو اللہ نے ان کے لیے نجات کا جو ہے نا وہ راستہ کھول دیا، حالانکہ انہوں نے پوری زندگی گمراہی میں گزاری ہوتی ہے۔ اینی ویز آگے چلتے ہیں۔ میں بھی ریسنٹلی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی تھی کہ مفتی حضرات اتنی بری لینگویج، گالم گلوچ کر رہے ہیں، نفرتیں کر رہے ہیں۔ وہ کیا تبلیغ کر رہے ہیں؟ نفرتیں پلا رہے ہیں کہ اس کو یہ بولو، اس کو یہ بولو۔ خود بھی وہ بیٹھ کر ایسے ایسے لفظ یوز کر رہے ہیں کہ بحیثیت مسلمان شرم آتی ہے۔ آج ہم کیوں خسارے میں، آج کیوں ہم اتنے پیچھے ہو رہے ہیں، ہم کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں ہر جگہ پر؟ وہ اسی وجہ سے کہ ہمارے اپنے مفتی حضرات جو اب اس دنیا میں ہیں اور
جنہوں نے ہمیں اسلام اور دین سکھانا ہے وہ آپس میں اتنی نفرتیں لے کر بیٹھے ہیں، اتنے زہر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے کہ وہ اسی نبی کے ہم سب امتی ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ جس نبی پر لوگوں نے پتھراؤ کیے، جن نبی پر ایک بوڑھی عورت کچرا پھینکتی تھی، لیکن پھر بھی کتنے صبر سے جو ہے وہ انہوں نے تبلیغ اسلام کرتے رہے، کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ آج ہم فرقوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو مار پیٹ رہے ہیں، آج ہم فرقوں کی وجہ سے نفرتیں پھیلا رہے ہیں، آج ہم فرقوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے ہیں، آج ان فرقوں کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے گریبان چاک کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں ہم فرقوں میں بٹ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ فرقے نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان، ہمارا ایک پیغام ہونا چاہیے، دین اسلام۔ ایک پیغام ہونا چاہیے کہ دین اسلام، ہمیں دین اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے، نہ کہ فرقوں کی تعلیم دینی چاہیے۔ ہمیں ایک پلیٹ فارم پر کھڑا ہونا ہے ایک ساتھ، نہیں ہم جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کہتی ہوں وہ مسلمان ہے، اور اس نے اپنے نیک اعمال کی قرآن و سنت اس پر چلا، وہ یقیناً اس کے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ مت پڑھیے اہل تشیع، مت پڑھیے دیوبند، مت پڑھیے سنی، مت پڑھیے وہابی، صرف ایک نعرہ لگائیے، اسلام کا نعرہ لگائیے، مت فرقوں میں بٹیے۔ فرقے ہمیں ایک دوسرے سے دور کر رہے ہیں، فرقے ہمیں ذلیل و خوار کر رہے ہیں۔ اللہ کا واسطہ آپ سب کو صراط مستقیم پہ چلیے، آ جائیے اپنے دین کی طرف، ان فرقوں سے ہٹ جائیے۔ فرقے ہمیں جو ہے نا رسوائی کے سوا کچھ نہیں دے رہے۔ یقین کیجئے بہت شرم آتی ہے جب میں اپنے مفتی حضرات عالم دین کو اس طرح سوشل میڈیا پر لڑتے جھگڑتے دیکھتی ہوں، ایسے الفاظ وہ لوگ ادا کرتے ہیں کہ کیا بولوں، مطلب میرے پاس کوئی ورڈز نہیں ہے۔ بس اتنا سا میسج دینا تھا۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔